امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایران کا عزم حقیقی ہونا چاہیے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں میں کمی اور تائیوان معاملے پر بات چیت کی۔ تائیوان کے حوالے سے چین سے کوئی دعویٰ اور وعدہ نہیں کیا۔ تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہیں نہیں لگتا کہ تائیوان پر کوئی تنازع ہونے جا رہا ہے۔ فی الحال تائیوان کو ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری نہیں دی۔ ممکن ہے تائیوان کو ہتھیار دیں اور ممکن ہے نہ دیں۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، دونوں کو شاندار شخصیات قرار دے دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ثالثی کا عمل ناکام نہیں ہوا، لیکن ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی سے متعلق روسی پیشکش کے شکر گزار ہیں، تاہم افزودہ یورینیم منتقل کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا۔ امریکہ سے مذاکرات میں یورینیم افزودگی سے متعلق ڈیڈ لاک ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں کا ذمہ دار ایران نہیں۔ آبنائے ہرمز معمول کے مطابق تبھی کھل سکے گی جب امریکہ جارحیت ختم کر دے گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں ملوث ملکوں کے علاوہ آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی ہے۔ عرب امارات میں ان امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران کے خلاف جارحیت کی گئی۔ اسرائیل اور امریکہ متحدہ عرب امارات کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں اور یہی کسی بھی سفارتی کوشش کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کا حل بات چیت کے سوا کچھ نہیں۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ سفارتکاری میں مدد کے لیے چین کے کردار کا بھی خیر مقدم کریں گے۔ چین ماضی میں بھی ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ ایران اور امریکہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا جاری رہنا کسی کے مفاد میں نہیں۔ چین کا جلد از جلد ایران امریکہ پائیدار جنگ بندی پر زور۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی جوہری مسئلے سمیت تمام تنازعات کا حل مشاورت سے نکالا جانا چاہیے۔ طاقت کا استعمال نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات کا سلسلہ فوری بحال کیا جانا چاہیے۔ مسئلے کا جلد حل امریکہ، ایران اور خطے کے دیگر ممالک سب کے مفاد میں ہے۔ تنازع کے اثرات عالمی معیشت اور توانائی پر بھی پڑ رہے ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک کے لیے تنازع نقصان کی وجہ بنا۔ امریکہ اور چینی صدور کے درمیان گفتگو میں عالمی اور خطے کے معاملات پر ایک دوسرے کے تحفظات کے حل اور رابطے مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی 45 دن کے لیے بڑھانے کا فیصلہ۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان واشنگٹن میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد اہم فیصلہ کیا گیا۔ 29 مئی کو پینٹاگون میں اسرائیل اور لبنان سیکیورٹی مذاکرات کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز میں موجود 11 پاکستانی واپس آ گئے۔ ہم ایران کے 20 شہری بھی واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستانی اور ایرانی شہریوں کی واپسی سنگاپور کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ تمام افراد محفوظ اور خیریت سے وطن واپسی کے سفر پر گامزن ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستانی کوششوں پر اعتماد قابل قدر ہے۔ ایرانی بھائیوں کی واپسی میں تعاون جاری رکھیں گے۔ مہنگائی بڑھنے کی رفتار 7% تک جائے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی چیمبر سے خطاب۔ بتایا رواں مالی سال 9 مہینوں میں معاشی نمو 3.7% رہی۔ اگلے سال کی دوسری شش ماہی میں مہنگائی کم ہونا شروع ہوگی۔ جون 2028 تک ایس ایم ایز فائننسنگ 1500 ارب تک لے کر جائیں گے۔ بولے قرضوں کا حجم بھی بڑھایا ہے۔ اندرونی قرض بڑھا ہے، بیرونی قرض کم کیا ہے۔ ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ عالمی حالات قرار دیا۔ رواں مالی سال کے برآمدی اہداف 2 ارب روپے کم۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ نئے نوٹوں پر کام جاری ہے۔ حکومت کے ساتھ اپروول کا عمل جاری ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 5 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 409 روپے 78 پیسے فی لیٹر۔ ڈیزل کی نئی قیمت بھی 5 روپے کمی کے بعد 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر پر آ گئی۔ قطر سے ایل این جی لانے والا جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہو گیا۔ پورٹ قاسم حکام کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزر کر یہ دوسرا جہاز ہے جو پاکستان پہنچا ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात, कहा रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार, कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। चीनी वफ़द का कहना था कि डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अदारों को चीनी मार्केट तक रसाई फराहम करके बेशुमार मौक़े मुहैया करेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस समेत 11 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि जो अपने मुल्क और सूबे की तरक्की देखना नहीं चाहते, हम उनको शिकस्त देंगे। हुकूमत साजी के वक्त वज़ीर आला बलोचिस्तान से कहा था कि जो सिंध में सहूलतें हैं वो बलोचिस्तान में शुरू करें। शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। अपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा, कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने बानी PTI और दीगर कैदियों से मुलाकात के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा कि जेल ममनुआ इलाके बन गए हैं। इस वक्त इख्तिदार किसके पास है, कौन ताकत इस्तेमाल कर रहा है? क्या जेल सुपरिटेंडेंट में जुर्रत है कि कोर्ट के ऑर्डर को रोंदे? मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है कि ये हमारी कमज़ोरी बन गई है। आज़म स्वाति ने कहा कि बानी PTI की एक आंख ज़ाया हो चुकी, गैर इंसानी सलूक जायज़ नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत बताए बानी PTI से कब मुलाकात करवाएंगे, कब उनकी मर्ज़ी के अस्पताल मुंतकिल करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 15 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, 24 दफ़ा हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला। कोई मुलाकात के लिए नहीं जा सकता कि बताए कि बानी की हालत कैसी है। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात की अपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेट में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, कानून में इजाज़त नहीं है कि इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी और बानी PTI का बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। अपोजिशन ने कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की तो हाई कोर्ट जाए। बड़ी मेहनत इसके ऊपर की गई है। उन लोगों को कहा जाता है कि जी लाहौर से इसको पकड़ा है, तो देखें ऐसी बात नहीं, इसको यहाँ से पकड़ा है। इंटेलिजेंस के हवाले से जो काम होता है उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। लोगों को लाया जाता है, लोगों को लेवरिंग किया जाता है, तो उसमें ये नहीं होता कि जी उसको वहाँ से। तो ये देखिए, इसमें इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बड़ी मेहनत है, पुलिस की बड़ी मेहनत है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बड़ी मेहनत है, और आगे भी अभी भी काम चल रहा है। सब हमारे साथ मदद कर रहे हैं, सारी इंटेलिजेंस, क्योंकि सब उसकी अहमियत को समझ रहे हैं कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार खातून अनमोल उर्फ पिंकी का ब्रांड नेम ही इसका फंदा बनेगा। पिंकी को 12 मई को सुबह कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। ये तासुर गलत है कि पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुलजमा से 1.5 किलो कोकेन और 7 किलो केमिकल मिला। मुलजमा का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं। मुलजमा 2014 से मंशियात फरोशी कर रही थी। 2018 में उसने कराची में काम शुरू किया, लेकिन रेडार पर आने के बाद वो लाहौर शिफ्ट हो गई। उनका कहना था कि मुलजमा का नेटवर्क अफ्रीका तक फैला हुआ है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि अनमोल और पिंकी को लाहौर से हिरासत में लेकर कराची मुंतकिल किया गया। उधर गिरफ्तार मुलजमा पिंकी की निशानदेही पर अबुल हसन इस्फानी रोड कराची की एक रिहायशी इमारत पर पुलिस का छापा, भारी मिकदार में कोकेन बरामद। थाना सचल में एक और मुकदमा दर्ज। अनमोल उर्फ पिंकी के दोनों साबिक शौहरों और 2 भाइयों के नाम PINL में शामिल करने की दरख्वास्त मुतालिका हुकाम को मौसूल। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर पूरे गांव को सजा दे दी गई। मुसल्लह अफराद ने गांव सदीका राई में कई घरों को आग लगा दी। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले आ गए। SSP के मुताबिक 32 मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 5 गिरफ्तार। गांव सदीका राई के लड़के और गांव गाजी खान चन्ना की लड़की ने हैदराबाद के एक अदालत में अपनी मर्जी से शादी की थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजमान ने पसंद की शादी करने पर गाँव को आग लगा दी। वाक़े की तफ्तीश के लिए इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई।
بلوچستان کے ضلع پنجگور میں نامعلوم مسلح افراد کی گاڑی پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ زخمیوں کو پنجگور ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا، واقعے کی تحقیقات جاری۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر رکن ملکوں کے اختلاف رائے کے بعد بھارت نے برکس اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کے بجائے سربراہی ملک کا بیان جاری کر دیا۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست بنانے پر زور، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ فلسطین کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن بنانے کا بھی مطالبہ۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل اور غزہ تک انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی کا بھی مطالبہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران اور UAE کے موقف میں اختلافات کے باعث مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی تعاون اور تیل کے ذخائر سے متعلق معاہدوں پر دستخط۔ مایا پیٹرولیم گیس کی فراہمی پر بھی مفاہمت طے پا گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات بھارت میں انفراسٹرکچر سمیت مختلف شعبوں میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ یہ معاہدے نریندر مودی کے UAE کے دورے کے دوران ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے پاکستان سے مذاکرات کے لیے بھارتی انتہا پسند جماعت RSS اور سابق بھارتی آرمی چیف کے بیانات کی حمایت کر دی۔ بیانات کو خوش آئند قرار دے دیا، کہا کہ کسی کو تو خیال آیا کہ جنگ کوئی آپشن نہیں، مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ 2 روز پہلے RSS کے سیکرٹری جنرل دتاتریہ ہوسابالے نے کہا کہ بھارت کو ہمیشہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار رہنا چاہیے، بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ بھارتی فوج کے سابق سربراہ منوج نروانے نے کہا تھا کہ دونوں طرف لوگوں کے مسائل ایک جیسے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی لین دین نہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا تھا کہ RSS کے جنرل سیکرٹری کے بیان پر بھارتی حکومت کا رد عمل جاننے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش میں بھارت خود اکیلا ہو رہا ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت کا اعتراف۔ بھارتی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کو تنہائی میں دھکیلنے کی کہانیاں پرانی ہو چکی۔ پاکستان کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی نہیں بکھرے گا۔ پاکستان اب ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرا رہا ہے۔ یہ کردار بھارت کو نبھانا چاہیے تھا۔ AS دولت کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر بات چیت سے ہی حل ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کبھی نہیں رکنی چاہیے۔ اسرائیلی وزارت ٹرانسپورٹ کے وفد کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ اسرائیلی سفیر کے مطابق عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ٹرانسپورٹ تعاون بڑھانے پر گفتگو کی گئی۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی شراکت داری پر مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ کراچی کے علاقے کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد زخمی، ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا، زخمیوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دوسرا ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔ ڈھاکہ ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو سلو اوور ریٹ پر میچ فیس کا 40% جرمانہ عائد۔ ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 8 پوائنٹس بھی کٹ گئے۔ ڈھاکہ ٹیسٹ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹارگٹ سے 8 اوورز کم کرائے، 1 اوور پر 1 پوائنٹ کی کٹوتی کی سزا ملی۔ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کے پوائنٹس 4 رہ گئے، ٹیبل پر 7ویں نمبر پر چلا گیا۔ پہلے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان ٹیم کو شکست دی تھی۔ پاکستان ویمن ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ زمبابوے کے خلاف تیسرے T20 میں انہوں نے صرف 15 گیندوں پر نصف سینچری بنائی۔ فاطمہ ثنا کی 62 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز میں 2 چھکے اور 10 چوکے شامل تھے۔ پاکستان نے 4 وکٹ پر 223 رنز بنائے۔ زمبابوے ویمن کی ٹیم صرف 90 رنز بنا سکی۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان نے کلین سویپ مکمل کر لیا۔ فاطمہ ثنا پلیئر آف دی میچ قرار۔ تقریب میں خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی۔ اگلے ماہ شروع ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کا آفیشیل سانگ دائے دائے جاری کر دیا گیا۔ گانا معروف گلوکارہ شکیرا اور برنا بوائے نے گایا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی دنیا بھر میں بچوں کی تعلیم پر خرچ کی جائے گی۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2026 البم کے مزید گانے آئندہ ہفتوں میں جاری ہوں گے۔ فلمی دنیا کے معروف فیسٹیول کانز فلم فیسٹیول میں پاکستانی اداکارہ صنم سعید اپنا ڈیبیو کرنے جا رہی ہیں۔ انہیں
साउथ एशियन विमेन एक्सेलेंस इन सिनेमा आर्ट्स के पहले एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया है। इस हवाले से सनम सईद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो कान्स में बेगम शमीम आरा की लेगेसी के साथ जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। 2018 में माहिरा खान कान्स रेड कारपेट पर डेब्यू करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बनी थी।